تنخواہ یعنی پیسوں کو مہینے کی آخری تاریخ تک بچانے کا زبردست نسخہ۔ یہ کہانی اس کے لیے ہے جس کے پیسے مہینے کی آخری تاریخ تک بچتے نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے یوز ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہانی ضرور سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ ایک سعودی نوجوان کی کہانی ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود کہ اس کی بیوی اس کے مادی حالت کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے خاص کر دو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے، میں نے مہینے کے 4000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے خاص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی آسان۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند مہینوں بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیکنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل، خیر اور برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے دیکھوں گے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں یا آپ کا خود کا بزنس ہے اور آپ کے پیسے مہینے کے اخیر تک نہیں بچتے، تو آپ بھی اپنے مہینے کے پیسوں میں سے کچھ پیسے صدقے کے لیے خاص کر دو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ آپ بھی خیر و برکتیں دیکھیں گے۔ ایک بات اور کہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح اس قصے کو اور اس کہانی کو سنا تو آپ کے سننے کی وجہ سے آپ نے عمل کیا تو مجھے بھی فائدہ ہوا، مجھے ثواب ملا۔ لہذا اس کو سن کر آگے شیئر کیجیے تاکہ جتنے بھی عمل کریں گے اور سنیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور رائے دیں۔ چینل پر پہلی بار ہو تو چینل دماغی ورزش کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ایسی اچھی اور سچی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔